جس کے کردار کی چمک دلوں کی ظلمتیں ختم نہیں کرتی، اس کی گفتار بھی کانوں سے ٹکرا کے گزر جاتی ہے۔ کانوں کے تلذذ کا ذریعہ تو ہوتی ہے لیکن دل پہ دستک نہیں دیتی۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بس دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ٹھک کر کے دل میں لگتی ہے، اور جو صرف زبان کی نوک سے پھوٹتی ہے وہ کانوں سے ٹکرا کے فضاؤں میں بکھر جاتی ہے۔ تو میں اور آپ کردار کتنے ستھرے ہوں، پھر ہم اچھے خطیب نہیں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسحد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اسحد بھی مان لیا جاتا ہے۔ کردار کا زور دیکھا جاتا ہے، چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا، یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ کون قلب سلیم کے ساتھ آیا ہے، کون سچائیوں کا سودا لے کر آیا، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بتائے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہماری طبیعتوں کی لطافت بتائے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہمارا انداز معاشرت بتائے کہ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ دین قبول کر لیا کرتے ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب آئے بصرے میں تو یہودیوں کا، عیسائیوں کا ایک جھمگٹا جمع ہو گیا، اور ایک عیسائی مناظر نے کہا میں مناظرہ کروں گا، توڑ کے رکھ دوں گا، میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکے گا مسلمانوں کا امام۔ لیکن جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتا ہوا نورانی چہرہ، تو اس عیسائی جو مناظرے کے لیے آیا تھا اس نے جب چہرہ دیکھا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، تم دل دے بیٹھے؟ تو اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے روشن تاباں چہرے کو دیکھا تو برجستہ میرے دل نے گواہی دی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ تو ہماری شکل حضور علیہ السلام کی غلامی کے رنگ میں ایسی ڈلی ہوئی ہو اور ہمارے قلب میں ایسا نور ہو۔ آج کی دنیا تو اسیری لہروں کی بات کرتی ہے، یہ آج سائنس نے طے کر لیا ہے کہ کسی شخص کے وجود سے کچھ لہریں نکلتی ہیں اور پاس بیٹھنے والا اس سے اثر پذیری قبول کرتا ہے، اثر پذیری لازمی ہوتی ہے۔ جو فرمایا گیا کہ اچھے بندے کی صحبت عطار کی طرح ہے اور برے کی صحبت لوہار کی طرح ہے۔ تو آج دنیا مانتی ہے کہ اسیری لہریں اثر انداز ہوتی ہیں، اور دل پر ہمارے صوفی اثر انداز ہی تو ہوئے تھے، تبھی تو اتنی تقریریں تو نہیں کی تھی خواجہ اجمیری نے، لیکن 90 لاکھ کافروں کی کایا پلٹ گئی اور ایمان کی بہاریں نصیب ہو گئی۔ تو یہ وہ اندر کی روشنی تھی، وہ باطن کا اجالا تھا۔ تو میں اور آپ اپنے اندر کو حضور کے پیار میں یوں رنگے کہ اندر باہر سے ہم محمدی اور مصطفی دکھائی دیں، ہمارا طرز عمل بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، نہ یہ کہ ہمیں بتانا پڑے۔ وہ جاپان سے کچھ لوگ آئے تو مجھے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا آج کل تو بہت پھنسا ہوا ہوں، نکلنا بڑا مشکل ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کتنا عرصہ ہو گیا یہ تبلیغی سفر میں نے کہا 29 سال بیت رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی سے دغا نہیں کرنا چاہیے، 2 نمبر چیز نہیں دینی چاہیے، فراڈ نہیں کرنا چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، جو 29 سال سے آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں وہ کر چکے ہیں، اور وہ اقدار کی اگلی منزلوں کو پانے کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم ابھی تک جو ہے وہ ہمارا دکاندار ابھی تک یہاں کھڑا ہے، جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ کیسی زندگی ہماری۔ میرے اور آپ کے آقا مولا سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم لمحہ لمحہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی جھوٹ، گھر کے باہر بھی جھوٹ، ممبر پہ بھی جھوٹ، محراب میں بھی جھوٹ، گلی میں بھی جھوٹ، حجرے میں بھی جھوٹ۔ ہماری زندگی جھوٹ سے جڑی ہوئی ہے، پھر نتیجہ کیا ہوا؟ بے برکتی۔ رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، اور ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش ہو گئی ہے، کسی نے کالا کر دی ہے، اس لیے جو ہے وہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ پھر بھاگتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ میاں رحمت کے فرشتے تم خود ہی دور کر چکے ہو۔ سچائی کو اپنے ساتھ جوڑ لو، اپنی زندگی کو۔ آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت اس پہ زور دیتے رہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کا حکم تو حکم ہوتا ہے، اس کی عاشق تو منشا کو بھی کافی سمجھتا ہے۔
یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ حکم دیں اور ہم اس کو مانیں، وہ تو ماننا ہی پڑتا ہے۔ محبوب کی منشا کیا ہے؟ محبت میں حساسیت ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی منشا کو بھی پالے، چاہے جائے کہ محبوب واضح حکم دے کسی چیز کا۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے، تو ایک شخص مکان تعمیر اس کا ہو رہا تھا، انصاری صحابی کا۔ تو کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور اس طرز کی تعمیر کو پسند نہیں کرتے تھے، تو حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اس صحابی کو جا کے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزران ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اس صحابی کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، انداز معاشرت سے امور سیاست تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل کر کے زندگی گزارنا، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے، تو انہوں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے رخ پھیر لیا۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ رش ہوتا ہے تو اعراض ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو وہ سمجھا کہ شاید حضور کی توجہ نہیں ہوئی، تو جدھر رخ پھیرا تو ادھر جیسے جا کے انہوں نے حضور کو سلام کیا، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں، لیکن ان کو ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں بتاؤ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ ہم تو بزرگ ہو، باپ ہو، استاد ہو، مرشد مربی ہو، بڑا ہو، کوئی ناراضگی کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو خود ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم خود کہتے ہیں کہ لوگ میرے سے انہوں نے کلام نہیں کیا، التفات نہیں کیا، لیکن صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور میرے سے شاید ناراض ہیں، میرے سلام کا جواب نہیں دیا، 2 مرتبہ میں نے کوشش کی، تو آپ بتا سکتے ہیں ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ میں تو ایک لمبے سفر سے دیر بعد آیا ہوں۔ انہیں غور سے دیکھا کہ ہاں تم نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ ان الذھب والفضۃ حرام لذکور امتی، سونا چاندی امت کے مردوں پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی شریعت نے جائز رکھی ہے مرد کے لیے، باقی سونے کی تو ایک ماشے کی بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، یہ گناہ بے لذت ہے۔ تو شاید تمہارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے تو تمہیں پتہ نہیں، چونکہ تو حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی۔ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک لی۔ ناراضگی کا سبب بھی یہی تھا۔ مجلس شروع ہوئی، گفتگو چلتی رہی، اختتام کو پہنچی، لوگ پلٹنے لگے تو وہ بھی واپس ہوئے۔ کسی نے توجہ دلائی کہ وہ جو انگوٹھی پڑی ہے اٹھا لے، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکھراج ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا، کیوں اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم کوئی ایسی رسم تو نہیں سینے سے لگائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی عادت تو نہیں اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو حضور نے پھینک دی، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اختیار کیے ہوئے جو حضور نے پھینک دیا ہے، کوئی ایسی دوستی تو نہیں ہم نے رکھی ہوئی جو حضور نے پھینک دی ہے، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کر رہے جو حضور نے پھینک دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کے اپنے پہ غور کرنا ہوگا۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گویت کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نہ لوں ایک باری۔ اللہ ان کی اتباع کا کامل جذبہ عطا کرے، اس گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کے سویرے ہمیشہ طلوع رکھے،
اپنی امان اور پناہ کا حصار عطا کرے، روشنیاں، اجالے، نور، نکھت، خیر، برکت مقسوم فرمائے۔ ہمارے میزبان عالی مرتبت جناب محترم محبوب چشتی صاحب کی اہلیہ محترمہ کو اور ان کے فرزند ارجمند کو کامل عاجل شفا عطا فرمائے۔ عالی مرتبت علماء، مشائخ تشریف لائے، اللہ سب کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ لوگ جس شوق فراواں کے ساتھ دور و نزدیک سے چل کے آئے، اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ، اجر اور اس کا اللہ اپنی جناب سے جو ہے وہ اس کی جزا نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔